پی ٹی آئی کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. وہ بڑا ٹاکرا جسے دیکھنے کے لیے سب بےتاب تھے. صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی جو ہیں سپریم کورٹ سے منظور ہو گئے ہیں. شوکت بسرا کے کاغذات بھی منظور ہو گئے ہیں. طاہر صادق, عمر اسلم, چودھری پرویز لائی کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو بڑھ گئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ گجرانوالہ کے اندر 5 میں سے 3 سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف آگے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ویورز, میں ہوں آپ کا اپنا محمد شاہد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج ایک مرتبہ پھر سے بڑی سیاسی خبریں لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. جناب, پی ٹی آئی کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں آنا شروع ہو چکی ہیں. پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری آئی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی جو ہیں سپریم کورٹ سے ان کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے. پنجاب کی سیاست میں پرویز لائی کی واپسی, پی پی سے ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ سے بڑا فیصلہ. آج کے ویلاگ میں اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے. اس کے ساتھ ساتھ طاہر صادق, عمر اسلم کے کاغذات جو ہیں وہ بھی منظور ہو گئے ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے. لیول پلینگ فیلڈ تو بڑھ گئی. یہ کون کہہ رہا ہے اور کہاں بڑھ گئی ہے لیول پلینگ فیلڈ؟ اس پہ بھی آج کے ویلاگ میں ہم نے بات کرنی ہے. شہریار فریدی نے بھی اپنی کمپین اپنے حلقے میں شروع کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ کے اندر 5 میں سے 3 سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف آگے ہے. یہ کون کر رہا ہے, کس کا سروے ہے؟ اس پہ بھی آج کے ویلاگ میں ہم جو ہے وہ بات کریں گے. پی ٹی آئی, سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور اہم ریمارکس جو اطہر باللہ صاحب کی طرف سے دیے گئے ہیں کہ حیرت انگیز ہے کہ صرف ایک جماعت کے ساتھ الیکشن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس پہ بھی آج کے ویلاگ کے اندر جو ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں. آج سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, کپتان کے حوالے سے, اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ 8 فروری 2024 کے لیے بھرپور انتخابی کمپین جو ہے وہ شروع کر چکی ہوئی ہے. اس کے بہت سے کھلاڑی جن کو ناک آؤٹ سمجھ لیں کہ ان کو اگلے مرحلے میں نہیں جانے دیا گیا تھا, ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے تھے, جس میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز لائی جو کہ ایک اہم کھلاڑی کے طور پر پاکستان تحریک انصاف میں ان کی انٹری ہوئی, اور جن کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ چودھری پرویز لائی مشکل وقت آیا تو کپتان کو دھوکہ دے جائیں گے, کپتان کو چھوڑ جائیں گے. لیکن جب مشکل وقت آیا تو سب نے دیکھا کہ بڑے بڑے وہ رہنما جو یہ کہتے تھے کہ کپتان کو, کہ چودھری پرویز لائی اور ان کے اوپر اعتبار مت کریں, مونس لائی کے اوپر اعتبار مت کریں, یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے, مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. تو وقت نے پھر دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے مطابق کہ بڑے بڑے وہ رہنما پارٹیاں چھوڑ گئے, وہ لوگ پریس کانفرنس کر کے چلے گئے. لیکن چودھری پرویز لائی نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی اور کپتان کے ساتھ وفا کی ہے, کپتان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. چودھری پرویز لائی جن کے کاغذات 3 حلقوں سے مسترد کر دیے گئے تھے, لیکن اب چودھری پرویز لائی کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی جانب سے ان کے کاغذات نامزدگی پی پی 32 سے جو ہے وہ منظور ہو گئے ہیں. پنجاب کا سیاسی میدان جس پر حکومت کرنے کے لیے سوچ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ, حمزہ شہباز صاحب, عبدالعلیم خان صاحب, لیکن اب چودھری پرویز لائی کی پنجاب اسمبلی کی سیٹ پر واپسی سے بڑا بھونچال آ سکتا ہے. پنجاب کے آزاد امیدوار جو حمایت یافتہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ایک بڑا سیاسی رہنما جو کہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی مشترکہ حکومت میں, تو اب چودھری پرویز لائی کی ایک بڑی انٹری ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ میدان جب لگے گا تو چودھری پرویز لائی کتنے ووٹ لے سکتے ہیں, جیت کس کا مقدر ہوتی ہے. ایک بڑی خوشخبری ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے. طاہر صادق صاحب جو کہ ایم این اے کے امیدوار ہیں, ان کے
کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے تھے، لیکن اب ان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر اسلم کو خوشاب سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہریار افریدی جو ہیں وہ اپنے حلقہ انتخاب میں پہنچ چکے ہیں، کمپین شروع کر دی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی کمپین، ان کے امیدوار جو ہیں وہ تیز کر چکے ہیں۔ شہر لاہور کے اندر راجہ سلمان اکرم این 128 کے اندر بھرپور انتخابی کمپین چلا رہے ہیں، لطیف خوسا بھرپور انتخابی کمپین چلا رہے ہیں، شہزاد فاروق جو ہیں این 119 میں انتخابی کمپین چلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ظہیر عباس کھوکھر جو کافی دن پہلے کافی زیادہ تنقید کی زد میں تھے، لیکن اب ظہیر عباس کھوکھر بھی بڑی اچھی کمپین بلاول بھٹو زرداری، عطا اللہ تارڑ کے مقابلے میں چلا رہے ہیں۔ اس وقت لاہور کا سیاسی درجہ حرارت جو ہے جس طرح پورے ملک کے اندر بڑھ چکا ہے، اسی طرح شہر لاہور میں بھی سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ اوپر جا چکا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی شکایات ہی شکایات ہیں، جس میں آپ نے وہ تاریخی الفاظ لطیف خوسا صاحب کے سنے ہوں گے کہ ہمیں سے تو فیلڈ ہی چھین لی گئی ہے، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ ان کے پوسٹر، ان کی فلیکسیز، ان کے بینرز اتارے جا رہے ہیں، اس کی فوٹیجز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی جا رہی ہیں، وہ بتائی جا رہی ہیں کہ یہ دیکھیے سب جماعتوں کے بینرز، فلیکسیز لگے ہوئے ہیں، لیکن اتارے جا رہے ہیں تو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کے فلیکسیز، بینرز جو ہیں وہ اتارے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا ان کے امیدواروں کا یہ کہنا ہے کہ اس مشکل ترین حالات میں لیول پلینگ فیلڈ تو بڑھ گئی ہے، اب تو کہیں پر کوئی فیلڈ ہی دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی طرف سے ان کی انتخابی کمپین کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ میاں محمد نواز شریف جو کہ دھواں دار قسم کے جلسے کرنے کے لیے بہت بے تاب تھے، لیکن ان کے وہ جلسے جس طرح کہا جاتا تھا کہ میاں صاحب بیانیہ بنا دیں گے، پاکستان مسلم لیگ نون کو بیانیہ نہیں مل رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی مشکلات میں اضافہ ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے اتنے لوگوں نے نکالا، اس چیز سے تنگ آ چکے ہیں۔ میرے دور میں روٹی اتنے کی تھی، ڈالر اتنے کا تھا، تو جو 16-18 ماہ کی حکومت تھی وہ کس کی تھی؟ کیا میاں شہباز شریف کی حکومت، میاں نواز شریف کی حکومت نہیں تھی؟ کیا وہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی؟ کیا ان 16-18 ماہ کے اندر عوام کی دھجیاں بکھیر کر نہیں رکھ دی گئی؟ کیا غریب کو 2 وقت کی روٹی کے لالے نہیں پڑ گئے؟ آپ کی 16-18 ماہ کی حکومت کے اندر یہ وہ الزامات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں، عوام کو بتایا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک کے انصاف کی جانب سے گھر گھر یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ جو تباہی، جو بربادی ہوئی ہے پاکستان کی آخری جو 7-8 ماہ، جو 18 ماہ کی حکومت تھی اس کے اندر، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے۔ اس کی ذمہ دار پی ڈی ایم حکومتیں ہیں، اس کی ذمہ دار وہ پارٹیاں ہیں، اسی لیے اب اپنا ووٹ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر استعمال کیجئے۔ کل مریم صاحبہ کا، مریم بی بی کا وہ فکرہ کہ اللہ کا واسطہ ہے ووٹ سوچ سمجھ کر دینا، اس پر تو بڑی ہی خوشی کا اظہار کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ بالکل جناب اس مرتبہ جو ووٹ دینا ہے بہت سوچ سمجھ کر ہی دینا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔